تو ادب تو بھائی ادب برائے ادب، یہ ادب برائے زندگی، ادب سے تو مراد بڑا یہ ہو گیا، جتنا بھی ہم لوگ علم کی نصاب پڑھتے ہیں وہ ادب ہے، تو ادب برائے ادب بھی ہوتا ہے، ادب برائے زندگی، تو ادب کو برائے زندگی ہی پر کے موضوع پر ہم کچھ کہتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ ہم لوگ بشر ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کو تعلیم و تربیت، ماں باپ ہم کو کوئی سلیقہ نہیں سکھاوے، تعلیم نہیں دلاوے اور بولنے کے لیے نہیں سکھاوے، تو کیا ہم بولیں گے؟ گونگا ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ نے کسی بچے کو پڑھاوے گا نہیں سکھاوے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جانور کی طرح گونگا ہو جائے گا۔ اور پھر جو زبان ماں باپ کو ہوتا ہے وہی زبان ہم سیکھتے ہیں، جیسی تہذیب تمدن ہمارے گھر کی ہوتی ہے اسی چیز کو ہم اختیار کرتے ہیں، جو ہمارا باپ ماں کا مذہب ہوتا ہے اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور ہو بہو اسی ادب اسی سانچے میں ڈھل جاتے ہیں جو کچھ ہمارے خاندان ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو پہلا ادب تو یہی ہوتا ہے کہ جو جس ادب کو، جس وتیرہ کو، جس طریقہ کو، جس رسم کو، جس چلن کو ہمارے گھرانے کے لوگوں نے اپنایا ہے، ہم ٹھیک اسی سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ارے کوئی بچہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تو کیا کرے گا بھائی؟ جو کچھ سکھاتا ہے کہ اس کو گوڑ لگو تو اس کو گوڑ لگے گا، اس کو پرنام کرو تو اس کو پرنام کرے گا، تو اسی میں ہم ڈھل جاتے ہیں۔ تو یہ ادب جو ہے اس کا ابتدا کہاں سے ہے؟ اپنے گھر سے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے ہم اپنی خاندانی معاشرہ جو ہے اس پر نگاہ ڈالیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے گھر کی جو ہے ادب وہ کیسی ہے۔ اگر ہم گالی بکتے ہیں ہمارا بچہ بھی گالی بکے گا، اور جس کے گھر میں کوئی گالی بکنے والا نہیں ہے اس کے گھر کا بچہ کو بھی دیکھتے ہیں گالی نہیں بکتا، ہمارے گھر کا بچہ نہیں بکے گا۔ اگر صحبت میں کہیں پڑھتے سیکھ گیا ہو کہ کیا بک رہے ہو تو تماچا خاموش ہو جائے گا۔ لیکن جس کے گھر کی تہذیب تمدن اور ادب ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جتنا لڑکا ہے جتنا آدمی سب کے سب بے ادب ہو جائے گا۔ ادب کیا چیز ہے اس کو پتہ نہیں، اس لیے حیوان کے تو ادب تو برائے زندگی ہو گیا۔ ادب انسان کو انسان بناتا ہے، ادب ہماری تہذیب تمدن کو ٹھیک کرتا ہے، ادب ہماری معاشرہ کو ٹھیک کرتا ہے، ادب ہم کو سلیقہ سوار بناتا ہے، ادب یہ کہیے کہ ہم کو انسان بناتا ہے، انسانی جامہ پہناتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ اپنے گھر کا، کہ اپنے گھر پر نگاہ ڈالیے کہ ہم لوگ جو ہیں با ادب ہیں کہ بے ادب۔ اب ایک بچے کو ہم یہ ادب سکھاویں کہ بھائی تم بڑے کو سلام کرو، اس کو سکھاویں گے تب نے، بڑوں کو ادب کرو، بڑوں کے ساتھ زبانی سے مت بولو، تب یہ ادب سیکھے گا۔ تو اسی چیز کو ادب کہا گیا ہے۔ تو ادب کا کوئی چھوٹا سا مطلب نہیں ہے، بہت وسیع معنی ہے اس کا۔ تو یہ بھائی صاحب جو ہمارے کہہ رہے تھے ادب کے بارے میں نہیں، ادب مرشدی، یعنی مرشد کا بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ مرشد کا خاموش رہنا بھی گویا کلام کرنا ہے۔ اگر ایک مرشد کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو اس میں مت سمجھو کہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، خدا جانے اس کے تصور میں کیا چیز ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ارے وہ نبال نہ ہے جی۔ آج تم کیا کرتے ہو کہ زمین کی مٹی کو لے جاتے ہو وہاں جانچ کروانے کے لیے، بھائی مٹی کیسی ہے، اور تم کو بتا دیتا ہو جا کر کے بھائی اس مٹی میں فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں تک کا فلاں اس میں ہی دو، فلاں کھاد دو، فلاں کھاد دو، اسے کرتے ہو تو تمہارا کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کی مٹی الگ ہے، اور جو ایک مرشد ہے اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی مٹی کیسی ہے، اس میں کتنی نمی ہے، کتنا اخلاص ہے، اور کتنا علم ہے، اب کتنا ہی ادب ہے، اب کہاں تک کہ اس میں برداشت کی قوت ہے۔ تو اس کو شاید ویسے ہی سلوک کیا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو سکھایا جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے تعلیم دیا جاتا ہے، اور ویسے ہی اس کو عمل کیا جاتا ہے۔ پہلے مٹی کی تجویز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، تو یہ تو بعد میں ہوگا۔ لیکن یہاں ادب مرشدی کا بات آیا ہے تو اس کے لیے کچھ قصہ بیان کرنا پڑے گا ہم کو۔ یہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء، آپ تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، آپ دلی میں تھے اور آپ تھے اجمیر میں۔ لیکن آج بھی دیکھیے گا جو لوگ اجمیر جاتے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ پہلے تم نظام الدین سے مل لو تب ہمارے پاس آؤ۔ اگر تم ہم سے ملنے کے لیے اجمیر آتے ہو تو پہلے دلی میں نظام الدین سے ملاقات کر لو، ان کے مزار پر حاضر تب ہمارے یہاں آؤ۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ ایک روز جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب میں اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، مراقبہ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھڑکی تھا، یہ دروازہ تھا، وہاں سے ایک رشتہ گزرتا ہے، بس جھٹ سے حضرت نظام الدین اولیاء اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کتا پھر ادھر سے گھرا، پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ارے کیا ہے۔ اب تیسری بار ایسا ہوا کتا پھر جو ہے پلٹا ادھر سے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، تو دیر سے برداشت نہیں ہوا کہ بھائی جو ہم بار بار کھڑے ہو رہے ہیں تعلیم کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کیا بات ہے۔ خاموش ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ارے تم دیکھا کہ ایک کتا ہی گلی سے گزر رہا تھا، ارے اس کتے کو ہم نے اپنے مرشد کی گلی میں دیکھا تھا، اس لیے اس کتے کی ادب میں ہم اٹھے،
जब हमारी निगाह पड़ी उस कुत्ते पर, तो उस कुत्ते के अदब के लिए हम उसे 3 बार यहाँ से गुजरा है। अब सोचिए जरा कि वो हमारे मुर्शिद के गली का कुत्ता था। सोचो जरा कि मुर्शिद का मर्तबा क्या होता है, उसका अदब क्या होता है, इसको तो इसी बात से तो बोल कर सकते, समझा ना, कितना बड़ा मर्तबा होगा। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा किया, ये तो फितरत है, पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है ना, पैदा तो क्या जरूर, तो फितरत उसकी है, परवरिश किया। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है। बिलवालिदैन एहसाना आया है, उनके साथ एहसान सलूक करो, उससे सख्ती से कलाम मत करो। अगर बाप काफी भी है तो तुमको कुछ नहीं कर सकते हो, खाली समझाने के सवा खिदमत से उसका हाथ नहीं खींच सकते हो। खुद उसका अल्लाह का या बाप का दोनों का बराबर है। लेकिन मुर्शिद कौन है? तुम्हारा रूहानी बाप, जो तुम्हारे रूह की तकमील करेगा। अरे ये तो खाक में मिल जाएगा, मिट्टी से मिट्टी चला गया। और जिसकी तुमको तकमील करना है, मकसद हयात तुम्हारा है, तो मकसद हयात कैसे पाओगे? मुर्शिद हयात पाओगे। तो ये भी एक बाप हुआ, ये तुमको पढ़ावेगा, सिखावेगा, आदमी बनावेगा और इस लायक बना देगा ये तुम मकबूल हो जाओ। तो ये भी एक बाप हुआ। तो ये होता है हकीकी बाप, वो हो गया फर्जी बाप। उन लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया, असल बाप यही होता है मुर्शिद। समझ रहे हो? हाँ, तो अदब क्या चीज है, इतने बात से समझ सकते हो।